السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹاک یشفین جمال کے ساتھ. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون نے کچھ مشکل وقت گزارا ہے، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آزمائشوں کے دن ختم ہونے والے ہیں. نواز شریف صاحب کو 6 ہفتوں کی مشروط ضمانت ملی ہے، جبکہ شہباز شریف بہت سے کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیئر بھی ہو گئے ہیں. ECL سے بھی اب اس وقت ان کا نام نکل گیا ہے. کچھ ریلیف ضرور ملا ہے، لیکن ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنے کے بعد. اس ریلیف کی بات کریں تو کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اس ریلیف کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی اس نشست میں کچھ اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا اس طرح کی قیاس آرائیاں، اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ محض اسپیکولیشن ان کو کہا جائے، کانسپریسی تھیریز کہا جائے، یا پھر ماضی کو اگر سامنے رکھ کے بات کی جائے تو کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے ان قیاس آرائیوں کے اندر. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کی بھی آف کورس کچھ آج کی اس نشست میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تک تیر و تلوار کے ساتھ میدان میں تو ہے، لیکن کل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے گھوٹکی جلسے میں جو گفتگو کی اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوئے. سب سے زیادہ ڈسکشن ان کی اس آفر پر ہو رہی ہے جو انہوں نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو دی. ان کا کہنا تھا کہ پیسے دیں اور ہم چھوڑ دیں گے، آپ ملک سے باہر چلے جائیں. تو اس پر بات کریں گے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا مستقبل کا لاہ عمل کیا ہوگا. جو بیانیہ تھا الیکشن سے پہلے PMLN کا، کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا وہ ویسے کا ہی ویسا ہے اور برقرار ہے؟ کیونکہ جو کچھ لیڈرشپ کی خاموشی ہے اس کو سامنے رکھے یہ بھی قیاس آرائیاں ہیں کہ شاید جو نیریٹو ہے بیسک PMLN کا یا جو ڈیولپ کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. حکومت کے بارے میں نون لیگ اس وقت کیا رائے رکھتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت جو ریلیشن شپ ہے PMLN کا، اس کی کیا نوعیت ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی طور پر گفتگو کے لیے موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر، جیسے میں نے ابتدائیہ میں کہا، ایک امپریشن اس وقت یہ ہے کہ ریلیف کچھ ملا ہے نون لیگ کی لیڈرشپ کو. سمجھتے ہیں کہ آسانیوں کا دور شروع ہو گیا، اس کے بعد بہتری ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ شارٹ لیوڈ ہے، ٹیمپرری سا فیز ہے؟ مطلب یہ پہلے سزا تھی اب ریلیف ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے پہلے سزا تھی اور اب ریلیف ہے. نہیں، وہ دیکھیں، یہ ریلیف کوئی سیاست نہیں ہوتی. سیاست بڑی سیدھی ہے، ہمارا ایک موقف ہے، ہم اس پر قائم ہیں. آج کے نہیں ہیں، شروع سے ہیں. ماضی میں سب نے غلطیاں کی، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اس ملک میں، ٹروتھ کمیشن کہیں، جو مرضی کہیں، تاکہ حقائق عوام کے سامنے آتے رہیں. تو اب نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ تھا، عدالت کے پاس گئے، جانے کی ضرورت نہیں تھی، حکومت خود یہی کام کر سکتی تھی، انہوں نے نہیں کیا، مجبوراً عدالت میں گئے، عدالت نے ریلیف دے دیا اور 6 ہفتے کے لیے علاج کی مہلت دی ہے. اپیل بھی لگی ہوئی ہے، امید ہے کہ انصاف وہاں سے مل جائے گا. شہباز شریف صاحب پر نہ پرچہ کوئی بن سکا، 70 دن ریمانڈ میں رکھا، اس کی کوئی بات نہیں کرتا پاکستان میں. کچھ شرم حیا ہونی چاہیے ارباب اقتدار میں بھی اور جنہوں نے بھی یہ کام کیا. اس کے بعد ECL پہ ڈال دیا بلا وجہ، عدالت نے نکال دیا. عدالتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو اس کو انصاف مہیا کریں. تو ہمیں توقع ہمیشہ عدالتوں سے رہی ہے. عدالت کے ہر فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، لیکن یقیناً جب انصاف ہوگا تو عدالتوں کی بہت مہربانی ہے، ان کا کام بھی یہی ہے. سر، جو میں نے انٹروڈکشن میں بات کہی کہ کانسپریسی تھیریز کے کوئی ہاتھ ہے، کوئی پیچھے فیکٹر ہے، عدالتی فیصلے ہیں، ان پر ظاہر ہے ڈسکشن اس طرح سے کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر اعتزاز احسن، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو 6 ہفتوں کی ضمانت نواز شریف کو ملی ہے، یہ زبان بندی کی شرط پر ملی ہے کہ کچھ کہیں گے نہیں تو پھر ہم آپ کو جانے دیتے ہیں. تو پھر یہ تو پھر وہ جو ڈیل کی بات ہے یا ڈھیل کی بات ہے. اعتزاز احسن صاحب کی یہ پرانی عادت ہے ایسی باتیں کرنا، آج بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کو زیب نہیں دیتی. باقی فری ملک ہے، جو مرضی کہے، کس کے بارے میں مرضی کہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. میں کوئی زیادہ ڈیلز یا کانسپریسی کا اس کا قائل نہیں ہوں، اور امید ہے کہ ایسی نہیں ہوں گی. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ماضی کے حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے، کیوں ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے. تاکہ ہماری جو محبوب مشغلہ ہے ہمارے ملک میں، کانسپریسی تھیوریز، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا، بدتمیزی کرنا سوشل میڈیا پر، کچھ اس میں کچھ کمی آ سکے. کیا کہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، سینئر ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کی بات آنا. اور آپ نے کہا کہ اگر ماضی کو سامنے رکھا جائے تو ماضی میں تو یہ ہوتا رہا نا سر. پہلے کہا جاتا رہا کوئی باہر نہیں جا رہا، میاں صاحب جدہ چلے گئے، کوئی NRO نہیں ہو رہا، بعد میں پتہ چلا BBI NRO ہوا. محرکات کی ضرورت ہے نا کہ وہ حقائق عوام کے سامنے آ جائیں. باقی جو اعتزاز احسن صاحب اپنی جماعت ان کے بارے میں خیالات رکھتی ہے وہ بھی پتہ کر لیں. ان کو میں نے پہلے کہا یہ بات موضوع ان کو نہیں، ایک پرانے اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس ملک کے اعلیٰ وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے.
ان کو زیب نہیں دیتا اس قسم کی بات کرنا بغیر سبسٹینشیشن کی. اچھا, حکومت کی طرف سے بھی مسلسل یا تو یہ کہنا کہ NRO مانگا جا رہا ہے, یا پھر اس طرح کی آپشنز خود سجیسٹ کرنا, جیسے فواد چودھری کہتے ہیں پلی بارگین کر لیں, پرائم منسٹر کہتے ہیں پیسے دے دیں, باہر چلے جائیں, ہم چھوڑ دیں گے. میں پھر سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ جو میں نے پہلے آپ کو ماضی کا حوالہ دیا کہ ماضی میں بھی انکار ہوتا رہا, مگر ڈیلز ہوئی, NROز ہوئے, سب کچھ ہوا, ہم نے دیکھا. کوئی پاسبلٹی سر ایگزسٹ کرتی ہے؟ سینئر پالیٹیشین ہے, انفارمیشن کی بنیاد پر مت بتائیے, اس کی تجزیے کی بنیاد پہ بتا دیجیے. دیکھیے میں تجزیے کی بنیاد پہ نہیں بتاؤں گا, انفارمیشن کی بنیاد پہ بتائیے. نہیں جی, میں اس حکومت کی نااہلی اور جھوٹ بولنے کی بنیاد پہ بتاؤں گا. عمران خان بتا دے کس نے اس سے NRO مانگا ہے, پہلی بات. دوسری بات, عمران خان NRO کس کو سمجھتا ہے, کیا ہوتا ہے NRO؟ NRO کا اختیار صرف ایک آمر کے پاس ہوتا ہے کہ وہ قانون سے ہٹ کر کسی کو ریلیف دے دے. عمران خان کے پاس یہ اہلیت ہے؟ یہ تو وضاحت کر دے نا. یہ بدقسمتی ہے کہ آج ملک کا وزیر اعظم کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے, ہر روز بولتا ہے, ببانگ دول بولتا ہے, اور ہر روز کے جھوٹ بھی سامنے آتے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران خان کو نہ NRO دینے کا اختیار ہے, نہ NRO اس ملک کے قوانین میں ہے, نہ NRO ہو سکتا ہے, نہ کسی نے مانگا ہے. تو اس معاملے کو بند کر دیں, بھول جائیں. اچھا, یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس دن بھی کبھی اتفاق سے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں, اسی دن چودھری نثار بھی کچھ نہ کچھ کہیں کہہ دیتے ہیں اور مجھے آپ سے سوال کرنا پڑ جاتا ہے. آج بھی وہ بولے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں ابھی بھی عوام میں بہت مقبول ہوں, عوام کے ساتھ میرا رابطہ ہے. لیکن سر سوال آپ سے یہ کروں گی کہ چودھری نثار صاحب جو کچھ کہتے رہے پارٹی کو, نہیں سمجھتے اب ہائنڈ سائٹ میں کہ وہ صحیح کہتے تھے, وہ جو بات کرتے تھے درست ہے, کہ اداروں کا احترام کرنا چاہیے, بہت زیادہ کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہیے, تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے اپنے نیریٹو کو, کیونکہ اب لگتا ہے کہ آپ لوگ ٹون ڈاؤن ہو گئے. یہ کب چودھری نثار صاحب نے بات کہی؟ وہ تو کہتے ہیں, میں کہتا رہا, میں تو بڑا سمجھایا. میں نے نہیں کبھی سنی. کبھی نہیں سنی؟ نہیں, آپ مجھے دکھا دیں کہ اخبار میں کہا ہو, کبھی ٹی وی پہ کہا ہو. سر وہ پریس کانفرنسز کے اندر کہتے رہے, وہ تو اب کہہ رہے ہیں نا, وہ کہتے رہے میں سمجھاتا, ہاں بعد میں آ کے کہتے رہے کہ میں سمجھاتا رہا. میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل یہ باتیں نہیں ہیں. نثار صاحب وہی مشورہ ہے جو اعزاز احسن صاحب کو ہے, پرانے سیاستدان ہیں, ایک جماعت سے وابستگی ہے, کچھ احتیاط سے بات کرنی چاہیے, اور جو بات پرائیویٹ محفل میں مشورے کے طور پر ہوتی ہے وہ باہر بیان نہیں کی جاتی. نہیں وہ تو خیر آئی تھنک وہ جیسے آپ نے کہا کہ ناراضگی کے بعد ہمارا بیانیہ جو آج سے 5 سال پہلے تھا, جو آج سے 4 سال پہلے تھا, 3 سال 2 سال 1 سال وہی بیانیہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. بس کوئی اس میں اضافی بات نہیں ہے, کوئی اس میں کمی نہیں ہے. نہیں سر, اس نیریٹو کی پروجیکشن کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی شدت میں کمی نہیں آئی؟ نہیں, شدت کیا ہوتی ہے, دیکھیں پروجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک موقف ہے, اس پر ہم قائم ہیں, آج بھی قائم ہیں. اس کو پہلے جلسے ہوتے تھے, الیکشن کا ماحول تھا, ہر روز جلسے ہوتے تھے, وہاں پر ان کو پبلسٹی ملتی تھی اخبار میں. آج بھی ہم اسمبلی میں ہر روز یہ کہتے ہیں, ہماری لیڈرشپ یہی کہتی ہے, ہم جب بات کرتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں, اور پورا پاکستان سے اتفاق کرتا ہے. کون سا شخص ہے جو اتفاق نہیں کرتا؟ ہم نے تمام چیزیں آزما لی ہیں, ہر سسٹم آزما لیا, ہر چیز آزما لی, نہیں چلتی. چیف جسٹس صاحب بنے نئے جو کھوسا صاحب, انہوں نے پہلی بات بھی یہی کہی کہ ملک آئین کے مطابق چلے, تمام ادارے آئین کے اندر رہ کر کام کریں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اس میں کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا دیں, میں معافی مانگ لوں گا کہ یہ غلط میں نے بات کہی ہے. تو میں نے پروجیکشن میں سختی کی بات اسی لیے کی تھی کہ آپ جیسے 1-2 سینئر لیڈرز کو چھوڑ کے جو ٹاپ لیڈرشپ کی بات کریں, نواز شریف کی بات کریں, مریم نواز کی بات کریں, ایون شہباز شریف صاحب کی بات کریں, وہ والی ٹون, وہ والا سٹائل, وہ اگریشن اب نہیں ہے سر. وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں ہے. مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ووٹ گزر گیا. سر سویلین بالادستی کی بات, اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں, خلائی مخلوق کی بات, میں ان کو بھی کہتا ہوں مجھے لکھ کے کاغذ پہ دے دیں کہ ہم کیا بولیں. ہم ہر روز کچھ بولیں, چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں, کچھ بولیں جو آپ چاہتے ہیں. میں ہر روز جو بھی ہمارے 10-12 سینئر لیڈر ہیں ان کی ذمہ داری لگا دوں گا کہ صبح اٹھ کر وہ یہ پڑھ دیا کریں گے, اور اسی جذبے اسی لہجے سے پڑھیں گے جو آپ چاہیں. میں نے تو آسان کر دیا نا, میں کہتی ہوں کچھ کہہ دیا کریں. مریم بی بی خاموش, میاں صاحب خاموش, چھوٹے میاں صاحب خاموش. مریم بی بی جو ہیں انہوں نے نہ کبھی سیاسی عہدہ رکھا ہے, نہ انہوں نے پارٹی حکومتی عہدہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, وہ آئی تھیں منظر عام پر جب ایک ناانصافی ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ. وہ آئیں, پبلک میں مقبولیت حاصل کی, اور ان کی جو بات تھی اس کو لوگوں نے قبول کیا, اور یہ حقیقت ہے. اس کے بعد ان کو کنوکٹ کیا گیا, جیل ڈال دیا گیا. جیل بھی بڑی
جرأت کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. اب تاثر یہ ہے کہ اب گھبرا گئی ہیں. جی جرأت سے مقابلہ کیا. تاثر بدلتے رہتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. نہیں, جیسے آپ نے کہا آئی ایگری ود یو کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں کبھی انوالو نہیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی. ان کے والد سیاست میں ہیں, ان کے چچا سیاست میں ہیں, ان کے کزن سیاست میں ہیں. سیاست میں آنا یا نہ آنا ان کا فیصلہ ہے. گھبراتا آدمی اس وقت ہے جیل میں گھبرائیں, ٹھیک ہے, آپ پتہ کر لیں. یہ کہنا بڑا آسان ہے گھبرا گئی, کس سے گھبرا. نہیں سر, میں ان سے خود ملی تھی جب وہ جیل میں تھی, میں تو اس بات کا اعتراف کرتی ہوں. تو ان سب چیزوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں, لیکن سیاست میں آنا, رہنا, کیا کرنا, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. تو اس کے اوپر, اس کے پیچھے کوئی اور فیکٹر نہیں ہے جو ایک وہ جیسے میں نے کہا کہ کانسپریسی تھیریز کا ایک بڑا سلسلہ ہے. مجھ سے پوچھیں گے تو کوئی فیکٹر نہیں ہے, اعتزاز صاحب سے پوچھیں گے تو دنیا کی تمام کانسپریسیز وہیں پہ ختم ہوتی ہیں. نثار صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ ہوگا, تو ہر ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے. میری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں. چلیں, آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک ہے. ویورز, ہم ایک مختصر سی بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب سے, اور جو نیریٹو کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے تھے. آگے بڑھ جائیں گے ایک مختصر سا کامنٹ لے کے. میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں. مسلم لیگ نون کا نیریٹو, نواز شریف صاحب کا نیریٹو, شہباز شریف صاحب کا نیریٹو, مریم نواز کا نیریٹو, چودھری نثار صاحب کا نیریٹو, میرا نیریٹو, تمام لیڈرشپ کا نیریٹو, مسلم لیگ کے ورکر کا نیریٹو, ہر پاکستان کا نیریٹو یہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ملک چل رہا ہے. سر, سوال یہ نہیں چل رہا تو اسی لیے تو یہاں پہنچے ہیں محترمہ. نہیں چل رہا اسی لیے تو یہاں پہنچے ہیں, اور تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں, ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. بس یہ کون نہیں چلنے دے رہا؟ آپ نے کہا کہ ابھی یہاں پہنچے نہیں چل رہا, تو ابھی بھی نہیں چل رہا. کون نہیں چلنے دے رہا, یہ میں آپ کو, آج اقتدار میں 6 حصے دار ہیں, ٹھیک ہے, سیاستدان ہیں جن کا کام ہے قانونی طور پر, فوج ہے, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, جوڈیشری ہے, نیب ہے, میڈیا ہے. آج آپ یہ 6 حصہ ڈالتے ہیں تو ملک میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا کام آگے چلتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. میں معذرت سے چاہوں گا, یہ اس طرح معاملہ چلتا نہیں ہے. نہیں, اب تو سر ایک تاثر یہ ہے کہ اس وقت جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ اتنا آئیڈیل ہے پاکستان میں کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک ہسٹری میں کبھی نہیں ہو گیا. نیب کیا کر رہی ہے, جوڈیشری کیا کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں اپنا کام کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے, پھر ہم خوش ہیں, اچھی بات ہے. نہیں آپ لیکن دیکھیں نا کیسے خوش. میں نے تو کہہ دیا نا, ملک تو نہیں چل رہا. ملک چل رہا ہے, نہیں چل رہا. نہیں, میرے خیال میں تو نہیں چل رہا. جو آج ملک کے حالات ہیں, یہ اللہ نہ کرے آپ جس طرف جا رہے ہیں تباہی کا راستہ ہے. آپ معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں, اگر ارباب اقتدار خوش ہیں تو ٹھیک ہے, پھر چلائیں. نہیں, ارباب اقتدار تو خوش ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ مشکل وقت سے ہم نکلنے والے ہیں. اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں, پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں. جو ہمارے خیال میں غلطیاں ہیں, جو کمی ہے, اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. جو مشکلات ہیں نا جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, شاید میں بھی آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں, جو اس وقت ساری سچویشن ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوگ کر کے گئے, آپ کا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں, جب کٹ جائے گا تو صحیح ہو جائے گا. ہمیں سزا دے دیں نا, تو 5 سال تک کتنے سال لگیں گے ٹھیک کرنے میں, وہ بتا دیں. ہم تو کہتے ہیں 5 سال حکومت کریں. ابھی تک ویسے سر کوئی اچھا کام کیا حکومت نے؟ ہاں کیا ہے. کیا؟ دیکھیں, آپ کو کٹے پالنے کا مشورہ دیا ہے, مرغیاں آپ کو مہیا کریں گے, انڈے بھی ساتھ دیں گے انجیکشن لگا کر. اب انہوں نے بکریاں دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے گدھے بھی آئیں گے, گدھے کی ایکسپورٹ آپ بڑھائیں. 2 گدھے ہر پاکستانی رکھے آپ کے. یہ تو لائٹر نوٹ ہو گیا نا, لائٹر نوٹ نہیں ہے, گدھے کی اتنی ڈیمانڈ ہے دنیا کے اندر. کے پی کے اندر گدھوں کا فارم لگایا گیا. اب وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے میں سینٹر میں یہاں اسلام آباد میں بھی گدھوں کا فارم لگائیں گے اور گدھے ایکسپورٹ کیا کریں گے. 20 کروڑ پاکستانی ہیں, 2 گدھے فی پاکستانی اگر آپ رکھ لیں اور ایکسپورٹ کر دیں, اور میرا خیال ہے کوئی $200-250 کا ایک گدھا ہے, آپ حساب لگا لیں کتنے پیسے ہو جائیں گے. اچھا, ویسے اگر کسی آلٹرنیٹ آئیڈیا پر اگر گورنمنٹ بات کرتی ہے, یہ کام کرتی ہے, تو کیا خراب ہے؟ میں بھی آلٹرنیٹ آئیڈیا نہیں سر, آپ پرائم منسٹر کو نان سیریس سمجھتی ہیں. نہیں, میں تو سر کہہ رہی ہوں, نہیں تو سیریس نوٹ پر انہوں نے کہا آپ سے, تو میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی آلٹرنیٹ آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں, چوزے دیں گے انجیکشن لگا کر, وہ آپ پالیں. کٹے ذبح ہو جاتے تھے, وہ آپ پالیں. اب بکریاں دودھ آپ دینے کے لیے پالیں. اچھا, ویسے میں نے سوال کیا تھا کہ حکومت نے کیا کوئی اچھا کام کیا, تو آپ نے یہ بتایا سر جو بھارت کے ساتھ سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی, دنیا سراہ رہی ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا رول پلے کیا, تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں پر اس میں اپوزیشن بھی تھی, اس میں پاکستان کے عوام بھی تھے, حکومت بھی تھی, اس میں فوج بھی تھی, یہ معاملات ملک مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اگر معیشت کو مسئلہ ہو تو مل کر ہی مقابلہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دے کر معیشت ٹھیک نہیں ہوگی, ملک کا کانفیڈنس تباہ کر کے ٹھیک نہیں ہوگی, الٹے سیدھے بیانات سے ٹھیک نہیں ہوگی.
تو اس سے بڑا چیلنج آج آپ کی معیشت ہے. سر معیشت پر بھی چارٹر آف اکانومی کی بات آپ لوگ بھی کرتے ہیں, بلاول بھٹو نے بھی کی ہے, شفقت محمود صاحب نے ایک دو دن پہلے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ کہا جی کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں, ہم اپنی ٹیم بناتے ہیں. کیا چارٹر آف اکانومی پر اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ براہ راست مذاکرات ہوں گے عمران خان کے ساتھ, تو وہ تو کوئی آپشن نہیں ہے, ٹیم بناتے ہیں, مل کر کام کرتے ہیں. آپ لوگ احساس کریں کہ ملک کو ضرورت ہے اس وقت چارٹر آف اکانومی کی. جی بڑی بہت شکریہ جی. وہ کہتے ہیں آپ لوگ بتائیں. کیا ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات شفقت محمود صاحب. ہاں وہ کہتے ہیں ٹیم بنائیں. عمر تھوڑی زیادہ ہوگی, بھول جاتے ہیں باتیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ملک کی بہتری کے لیے آپ لوگ احساس کریں, آپ کام نہیں کریں. ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے, ملک کے عوام کو تکلیف ہے, معیشت نہیں چل رہی. حکومت کا کام ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا. اگر حکومت سمجھتی ہے وہ ٹھیک کام کری تو کرتی جائے. اگر معیشت کا حل یہ کٹے بلے ان میں ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم تو نشاندہی کریں گے. اگر وہ ہم سے مشورہ کر لیں کہ سارے بیٹھ کر ملک کی معیشت کے لیے کام کریں, اس پر مشورہ کریں کیسے ٹھیک ہوگی, تو بہتر ہوگا. یہ ہماری رائے ہے, ناقص رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو. اچھا سر, کچھ چیزوں میں آف کورس ہم ڈیبیٹ کر بھی سکتے ہیں کہ شاید پالیسی درست نہیں ہے, ڈائریکشن درست نہیں ہے, لیکن جیسے فار ایگزامپل پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں کی بات کر لیں, گیس کی قیمتوں کی بات کر لیں, کچھ اس طرح کے اضافے آپ لوگوں کے دور میں بھی ہوتے رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اضافوں کے پوائنٹ آف ویو سے ناگزیر تھا, آپ ہوتے تو آپ کو بھی کرنا پڑتا؟ دیکھیں $120 کا جب برینٹ تھا, پاکستان میں پیٹرول جو تھا وہ $110 پہ تھا. آج $65 کا برینٹ ہے اور پیٹرول جو ہے وہ $105 پہ جا رہا ہے. ملک میں جو گیس پروڈیوس ہوتی ہے اس کی قیمت $600 ہے, آپ سے $1460 تک وصول کیے جا رہے ہیں. یہ صحیح ہے تو مجھے بتا دیں. میں نے بارہا کہا ہے, آپ کے پروگرام پہ پھر کہہ دیتا ہوں, آپ سیکٹری پیٹرولیم اور ایک افسر کو میرے پاس بھیج دیں, 2 گھنٹے میں گیس اسی قیمت پہ آ جائے گی جہاں پر 31 مئی 2018 کو. فارمولا ہی بتا دیں, میڈیا پہ فارمولا بتا دیں, شاید آپ کے پاس فارمولا نہیں ہوتا. یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ ٹیرف کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ $600 سے کم کی گیس 1460 میں بک سکے, یہ پاسبل نہیں ہے. میں حکومت ہوں, میں $600 کی گیس خرید رہا ہوں اور آپ کو 1460 کی دے رہا ہوں عوام کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو پہلے سبسڈیز دیتے رہے, ڈالر کی ریٹس کی بات کریں, انفلیشن کنٹرول کرنے کی بات کریں, سارا کچھ آرٹیفیشلی مینوپولیٹ کرتے رہے. وہ کہتے ہیں اب ہم کیونکہ اب ہم ریالٹی کی طرف جا رہے ہیں, نہیں کر سکتے نا. وہ کہتے ہیں ہم ریالٹی کی طرف جا رہے ہیں تو فی الحال شوق تو لینا پڑے گا. ریالٹی برداشت کر لیں, برداشت ہو سکے گی. گیس میں مجھے بتا دیں 1 پیسہ سبسڈی کبھی کسی نے دی ہے, بتا دیں. 1 پیسہ سرکولر ڈیٹ گیس سیکٹر میں ہے. وہ ویسے یہ بھی ایلیگیشن آپ پہ لگاتے ہیں کہ آپ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں. بیوی میں کہہ رہا ہوں, پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 1 پیسہ سرکولر ڈیٹ گیس کا ہے یا 1 پیسہ سبسڈی آپ نے گیس کو دی ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اچھا, معاشی مسائل کے حل کے لیے وہ یہ کہتے ہیں اگین کہ آپ لوگ جس پوائنٹ پر چھوڑ کے گئے, دے ڈو ناٹ ہیو اے چوائس ناؤ, ان کو دوبارہ IMF کے پاس جانا ہی پڑے گا. تو ایک تو IMF پروگرام کتنا ناگزیر ہے, ان کے جانے کے طریقہ کار پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ یہ کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں IMF کے ساتھ, اور اگر مل جاتا ہے IMF پروگرام تو اس کی کیا وہ ہوں گی, امپلیکیشنز ہوں گی. اس وقت دیر ہو گئی. کس طرح دیر ہو گئی؟ دیر اس لیے ہو گئی ہے, آپ نے یہ پہلے ہفتے کے اندر یہ فیصلہ کرنا تھا, کیونکہ آپ 5 سال سے اپوزیشن میں تھے, آپ کی پالیسیز تھیں, آپ نے منشور بنایا ہوا تھا, آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ آئے, سب سے پہلا فیصلہ کیبنٹ بیٹھتی, اس وقت تک نہ اٹھتی تو فیصلہ نہ ہوتا کہ IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. جو IMF مانگ رہا تھا, IMF مانگتا ہے نا, IMF کہتا ہے آپ یہ بڑھا دیں, یہ بڑھا دیں, یہ بڑھا دیں, ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور یہ ریفارمز کر دیں. IMF اور کوئی آپ سے کوئی ملک کے زمین تو نہیں مانگتا نا کہ ملک میرے حوالے کر دیں یا ایٹمی پروگرام بند کر دیں یا جو مرضی کریں. کچھ اقدامات ہی ہوتے ہیں, 5-6 اقدامات ہوتے ہیں. پالیسی ریٹ ہوتا ہے, آپ کا روپی کی ڈیویلیوشن ہوتی ہے. جو IMF اگست 2018 میں مانگ رہا تھا, آپ اس سے آج بہت آگے چلے گئے. تو مطلب اب اگر ملے گا بھی تو بہت آن مور ہارشر کنڈیشنز ملے گا. جی, اب آپ یہاں تھے 2018 میں, وہ آپ سے یہ مانگ رہے تھے, اب معاملہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے, اب وہ یہ مانگیں گے. تو کیا جس سطح پہ وہ مانگیں گے آپ برداشت کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام؟ ڈو یو اسٹل تھنک کہ ابھی بھی کر لینا چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, یا ابھی بھی اس کو مزید ڈیلے کریں گے تو مزید دیر کریں گے؟ میں تو حکومت میں نہیں ہوں نا. نہیں سر, آپ معیشت کو سمجھتے ہیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے, آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہے؟ اگر کوئی اور چوائس ہو تو بتا دیں. جانا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, حکومت کے جو چلانے والے ہیں وہ عوام کو بتا دیں کوئی چوائسز ہے ان کے پاس. 8 مہینے انتظار کیوں کیا؟
اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اچھا IMF کے پاس لیٹ جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں, اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ مہنگائی ہے, آپ نے کہا کہ فارمولا ہی غلط ہے, فلاڈ ہے, میرے پاس بھیج دیں میں درست کر دیتا ہوں. سر اپوزیشن سے اس وقت یہ گلا بھی آپ خالی سے نہیں, پیپلز پارٹی سے بھی, کہ آپ لوگ ان ایشوز کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کرتے. آپ جو ہے وہ نواز شریف, شہباز شریف, ان کے کیسز اور اس کے اوپر فوکسڈ ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کو بچانے پہ فوکسڈ ہے. جی کیوں نہیں کرتے اپوزیشن؟ بس ہم نہیں کریں گے, آپ کیا کر لیں گے؟ میں سوال کروں گی اور سوال بار بار کروں گی. گلا کبھی اپوزیشن سے نہیں ہوتا. نہیں سر, گلا پریشر بلڈ کرنے کا گلا تو ہوتا ہے. میری بات سن لیں, گلا حکومت سے ہوتا ہے. ہم نے ہر ایشو اسمبلی میں ریز کیا ہے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اسمبلی ہی نہیں چل رہی, ملک کے دونوں ہاؤسز نہیں چلتے. آج تک کوئی سبسٹینشیل ڈیبیٹ نہیں کرنے دی گئی. اس کی وجہ حکومت کرنا نہیں چاہتی. ملک کا وزیر اعظم آتا نہیں ہے, اس کی انسٹرکشنز ہیں اسمبلی مت چلنے دو. میں آج یہ الزام لگاتا ہوں عمران خان پر, اس کی انسٹرکشنز ہیں. اسپیکر کو کوئی اختیار نہیں ہے کوئی فیصلہ کر سکے. سر دیکھیں پرائم منسٹر کا آنا یا نہ آنا تو اسمبلی چلنے سے نہیں کر رہا, اس کی انسٹرکشنز ہیں کہ اسمبلی کو مت چلنے دو, کوئی ڈیبیٹ مت ہونے دو. تو کیا حکومتی اراکین خود اسمبلی نہیں چلنے دیتے؟ اسپیکر نہیں چلنے دیتا اسمبلی. آپ کی جماعت کے بہت سے لوگ ایون پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں کہ وہ اچھا رول پلے کرتے ہیں. اسد کیسر صاحب, رول کی بات نہیں ہوتی, آپ ڈیبیٹ کیوں نہیں کراتے؟ میں نے اسمبلی میں 10 دفعہ کہا ہے, میں کہا یہاں فیصلہ کر لیں, کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا, آپ سارا دن ڈیبیٹ کریں, صبح سے شام تک اسمبلی چلائیں, ملک کے معاملات میں ڈیبیٹ کریں. اس پر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. آج تک 8 مہینے میں قومی اسمبلی میں, یہ پہلی دفعہ 1985 سے ہوا ہے, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. کوئی ڈیبیٹ مکمل نہیں ہو سکی. نہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوئی, نہ پریزیڈنٹ کے ایڈریس پہ ڈیبیٹ ہوئی, نہ سیکیورٹی پہ ڈیبیٹ ہوئی, نہ اکانومی پہ ڈیبیٹ ہوئی. یہ معمولی بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک سے واپس آ کے آپ, کیونکہ ہم اسمبلی کی کارروائی اور ان چیزوں پر بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کو لے کر بھی کل ایک ڈسکشن دوبارہ شروع کر دی عمران خان صاحب نے, اس پر آپ سے آپ کی رائے لوں گی. اس بریک کے بعد ویورز ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ. سر میں بریک پہ جانے سے پہلے 18ویں ترمیم کا کہا تھا. کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیہ ہو گیا. 18ویں ترمیم کے اوپر یہ ڈسکشن ایک رہتی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا جو موقف ہے, آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو اس کے تھوڑا قریب ہے ایز اپوز ٹو پیپلز پارٹی کے, گنجائش ہے شاید اس کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا اس پہ کیا, واٹ از یور, کس نے کیا سر یہ بات کس نے کہی ہے کہ مطلب اسے وفاق دیوالیہ ہو گیا؟ عمران خان صاحب نے. یہ تو عمران خان صاحب نے کل کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیہ. 18ویں ترمیم پڑھی ہے کبھی؟ میرے ان سے گزارش ہے پڑھ لیں سر. لیکن ایک ڈسکشن تو ہے نا 18ویں ترمیم کے بارے میں جس پہ پیپلز پارٹی بہت ریئیکشنری ہوئی ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو اس کو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے دفاع کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے, کچھ بھی کرنا پڑا تو کریں گے. محترمہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 18ویں ترمیم پڑھی نہیں ہے. سر ان کے تو پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا 18ویں ترمیم ہے. ان کے تو بہت سے وزراء بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں اس کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن سوال میں آپ سے وہ میں اب مثال دوں گا, پھر کوئی ناراض ہو جائے گا, اس کو رہنے دیں. 18ویں ترمیم میری ان سے گزارش ہے پڑھ لیں. اس کا NFC ایوارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیسے NFC ایوارڈ کے تحت تقسیم ہوتے ہیں. NFC ایوارڈ ہے, آج سارے صوبے میں ان کی حکومت ہے, ریورس کر دیں. NFC ایوارڈ میں ماضی میں 35 سے 40% صوبوں کو جاتا تھا اور 60 سے 65% وفاق کے پاس رہتا تھا. اب وہ الٹا ہو گیا ہے. اب تقریباً 55 سے 60% صوبوں کے پاس جاتا ہے اور 40-45% مرکز کے پاس رہتا ہے. یہ بات ہے اصل, اگر آپ نے بات کرنی ہے. اس کا 18ویں ترمیم میں آپ نے صوبوں کو ڈیوالو کر دیے سبجیکٹس, آپ ان کو واپس کر دیں. آپ کہہ دیں کہ یہ سبجیکٹ صوبے کے پاس نہیں ہونا چاہیے, ہم کریں گے, آپ کر لیں. تو امینڈمنٹ کے لیے تو خیر نمبر ہی نہیں ہے ان کے پاس. نہیں امینڈمنٹ ہم حاضر ہیں, پیپلز پارٹی بھی آ جائے گی. پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے, پیپلز پارٹی تو کہتی ہیں کہ جان سے گزر جائیں گے. پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک کہتی ہے. یہ سبجیکٹس ہونے ہی صوبوں کے پاس پروونشل چاہیے. بالکل ٹھیک کہتی ہے, ہر پاکستانی کہتا ہے. آپ نے یہ سبجیکٹ یہاں ابھی تک موجود ہے, ختم کر دینے چاہیے. ابھی تک بہت سے سبجیکٹ مرکز میں ہیں, اس پر بیٹھ کر فیصلہ کر لیں. آپ نے CCI کا فورم اسی لیے ہوتا ہے. CCI تو آپ مطلب یو تھنک اٹس اوپن ٹو ڈسکشن, ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات. میں تو آپ سے نونی کا موقف جاننا چاہتی ہوں. ڈسکشن ہے جی, پورا آئین اوپن ٹو ڈسکشن ہے. اگر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی سے ان کے نمائندے چاہتے ہیں, تو کون سی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن لائک آئی سیڈ کہ آپ تو یہ فلیکسیبلٹی تو شو کر رہے ہیں نا کہ اس پر بات ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی تو یہ فلیکسیبلٹی بھی وہ کہتی ہے کہ اگر آپ بات یہ کریں گے
کہ ملک دیوالیہ ہو گیا 18ویں ترمیم کی وجہ سے تو میں آپ سے بڑا سخت اختلاف کروں گا. میں نے نہیں کہا سر. نہیں میں آپ کو مطلب ہے جو کہنے والے ہیں وہ تو انہوں نے کل سے تقریر جلسے سے تقریر میں کہا ہے جی کہ 18ویں جو مرضی کہتے ہیں. وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ تقریریں نہیں کرتا جلسوں میں, وہ اگر اسمبلی میں بات کرتا ہے یا اپنے عمل سے کر کے دکھاتا ہے. تو بڑا آسان ہے, سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں, ان میں کہیں ان کو جلسے کی تقریر آپ نے کہا وزیر اعظم نہیں کرتے, لیکن اب انہوں نے کی ہے, بہت ساری باتیں کی ہیں نا. تو ان کی کے پی میں حکومت ہے, پنجاب میں حکومت ہے, بلوچستان میں حکومت ہے, وہاں سے ریزولوشن پاس کر دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کر دیا جائے. سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں, وہاں پہ کنسنسس قائم کریں. این ایف سی ایوارڈ میں ریورس کر دیں, کہہ دیں نہیں اب ہم اتنے پیسے دیں گے صوبوں کو. صوبے تو مکر گئے ہیں آپ کو جو پیسے دینے تھے فاٹا کو, اس سے بھی یہ سنا ہوگا آپ نے. تو یہ کس کی حکومتیں ہیں, میری تو نہیں ہے. اور یہ اس وقت بھی مکرے تھے جب ہماری حکومت تھی, سب کو بلایا تھا, ہم نے کہا 100 ارب روپیہ چاہیے سالانہ 10 سال کے لیے, اور این ایف سی ایوارڈ کے مطابق اتنے حصہ جو ہے وہ وفاق ڈالے گا, باقی صوبے ڈالیں. سارے صوبے مکر گئے. اور ابھی بھی وہی اسی طرح کی سچویشن ہے, لیکن حکومت 3 صوبوں میں جیسے آپ نے کہا کہ ان کی. اچھا سر, ایک انہوں نے یہ بھی کل کہا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف قوم کا پیسہ واپس کر دیں, ہم انہیں چھوڑ دیں گے, چلے جائیں. عمران خان بھی واپس کر دیں, اپنا حصہ وہ کر دیں, ان سے بھی حصہ لے لیں. کیا عمران خان کیا واپس کر دیں؟ عمران خان ٹیکس کا چور ہے, اپنے ساسوں کے بارے میں بتا نہیں سکتا کہاں سے آئے ہیں. وہ الزام اور نواز شریف پہ لگاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے سارا کچھ بتا دیا, سپریم کورٹ بتا دے کہاں سے آئے. نواز شریف نے بھی بتا دیا. سر ویسے کسی کو بھی, میں آپ کی ذات کی بات نہیں کری, لیکن اگر کسی کو بھی ایز اے پارٹی ایون آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ بھی بتا دے, تو آپ لوگ بھی ان کو کورٹ لے کے جائیں جیسے وہ کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ پکڑے نا, حکومت آپ کے پاس ہے, اگر پیسے ہیں کسی بات پکڑے آپ. نہیں, نواز شریف تو آلریڈی, اور ایون زرداری صاحب بھی آلریڈی ایک لیگل پروسیس سے تو آپ لوگ گزر رہے ہیں نا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو ریلیف مکمل مل سکتا ہے, آپ پیسے دے دیں. جو ریلیف کون دے گا؟ عمران خان دے گا. انہوں نے کہا اسٹیٹمنٹ بتا اس کے پاس اختیار ہے. میں تو آپ کو نہیں, میں دیکھیں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ملک کا وزیر اعظم وہ باتیں کر رہے ہیں جس کا نہ حقیقت میں وجود ہے نہ قانون میں وجود ہے. میرے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہمارا ملک ایک ایسا آدمی چلا رہا ہے جس کو دنیا کا نہیں پتا کہ دنیا کیا ہوتی ہے, قانون کیا ہوتا ہے, ملک کیا ہوتا ہے, میں بات کیا کر رہا ہوں. وزیر اعظم بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. اور آج جو معیشت کا حال ہے, اس کی بنیادی وجہ, سب سے بڑی وجہ کہ مجھ سے پوچھتے ہیں, وزیر اعظم کی باتیں اور وزیر خزانہ کی باتیں, اسپیکولیشن, انسرٹینٹی, اس کی وجہ سے. تو اس لیے اگر وہ یہ بیان وہ دے رہے ہیں تو دینا بند کر دیں. ٹھیک ہے, نواز شریف کو آپ نے پروسیکیوٹ کر لیا ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, اس پہ الزام لگا لیں, پیسہ ریکوری شروع کر دیں, اور وہی سوال جو آپ نواز شریف سے پوچھ رہے ہیں عمران خان بھی جواب دے دے. کوئی سوال, میں کوئی نیا سوال نہیں. سر کوئی لیگلی آفیشلی ان سے سوال پوچھے بھی تو نا, انہوں نے تو پوچھ لیا تھا نواز شریف کے جب وہ سٹنگ پرائم منسٹر. آپ حکومت ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کروں گا, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں پیسے پکڑوں گا. آپ کو بھی انہی سوالات کا جواب دینا پڑے گا. اور اگر آپ میں مورل ہمت, آپ میں ہمت ہے, آپ خود جواب دیتے ہیں. سر ایک ویسے تاثر یہ ہے کہ ان کے بہت قریبی لوگ, ان کے بہت قریبی ساتھی اس وقت جو ہے وہ انٹروگیشن بھی ان کی ہو رہی ہے, وہ نیب کے پروسیس کے اندر بھی ہیں, لیکن خان صاحب جو ہے وہ ان کو بچانے کے لیے کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرتے, جبکہ آپ لوگوں پر یہ الزام تھا کہ جب بھی کوئی بات اپنے پر آتی تھی تو آپ لوگ اداروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے تھے. ہم نے کبھی بات نہیں کی. سب سے پہلی بات عمران خان صاحب یہ بتا دیں, نیب ان کے کنٹرول میں ہے یا نیب انڈیپینڈنٹ؟ وہ کہتے ہیں آزاد ہے. آزاد ہے نا, تو پھر عمران خان نے آج تک کیا کیا ہے کرپشن کے لیے, روکنے کے لیے؟ اچھا سر, ایک ایشو اور بھی ہے, وقت تھوڑا سا کم ہے, اس پہ بھی کامنٹ ضرور, کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی کا ایک ایشو اٹھ کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں نے تو 5 سال جو ہے وہ کچھ نہیں کیا اس کے نام کے ساتھ, یہ حکومت کہتی ہے چینج کریں گے. اگین پیپلز پارٹی جو ہے ظاہر ہے ایٹ آڈز ہے اس سچویشن میں. نام تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. مقصد غرباء کو پیسہ پہنچانا تھا, اور ہم نے 40 ارب پہ لیا تھا, 120 ارب پہ لے گئے تھے, اور اس سال 150 ارب ہونا چاہیے تھا. ابھی تک پتہ کرنے خرچ کتنا ہوا ہے. صحیح, لیکن آپ سمجھتے ہیں نام کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں؟ عمل دیکھ لیں نا. اگر غرباء کو پیسہ پہنچتا تھا, ہمارے دور میں 120 ارب سے زیادہ پہنچتا رہا, اس سال 150 ارب ہونا تھا, آپ نے کتنے ادا کیے ہیں؟ صحیح. اچھا سر, اگین جوائنٹ اسٹریٹجی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی کوئی ہو سکتی ہے؟ پریشر بلڈ کرنے کی بات کری, مجھے پتا ہے کہ حکومت گرانا شاید آپ دونوں جماعتوں کے ایجنڈا میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن کیا کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی آپ سمجھتے ہیں, اگر کوئی اتحاد ہے, کس نوعیت کا ہے, ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ پریشر بلڈ کرنا ایشوز پر, ہم
یہ تاثر کہ ہمیں کوئی بچنا ہے، ہم نے کسی سے نہیں بچنا، ہم نے برداشت کر لیا، مزید برداشت کر لیں گے، یہ بھی سوچ لیں کہ یہ برداشت کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. سر لیکن وہ ایک تاثر یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگ مل کر وہ پریشر ڈال ہی نہیں رہے. ہم نے ایشوز پر پریشر، عوام کا پریشر ویسے ہی آئے گا. جب مہنگائی ہوتی ہے عوام کا پریشر آتا ہے، ہم پہ بھی آتا ہے، حکومت پہ بھی. وہ تو بار بار کہتے ہیں میں کنٹینر دوں گا، کھانا دوں گا، آ جائیں پروٹیسٹ کریں. آپ لوگ کوئی لگتا ہے ہمت نہیں کرتے. نکے کباب بھی ساتھ دے دیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے. سر شاید اس میں ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی کچھ آپس کی بھی گریونسز ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ جو کیسز ہیں وہ آپ کے دور کے. ہم نے کبھی کہا ہے پروٹیسٹ کریں گے. ہم کہتے ہیں اسمبلی کو چلائیں. جس ملک میں اتنے پرابلمز ہوں، اسمبلی 365 دن چلنی چاہیے. عوام کے سامنے عوام کو پتا ہو کہ ہمارے نمائندے ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں وہ سارا دن این آر او کی باتیں کرتا ہے، کرپشن کی باتیں. پکڑو یار، پکڑو. کرپشن کس نے کی ہے؟ کیبنٹ نے کی ہے نا. اگر میرے پاس اختیار نہیں، میں کیا کرپشن کر لوں گا؟ ہم 40 کے قریب ممبران تھے، میں وزیر اعظم صاحب پکڑے، ہمیں پکڑ کے دکھائے. اختیار ہے آج آپ کے پاس، اختیار ہے، حکومت ہے، ایف آئی اے ہے، پکڑو. صحیح. اچھا سر، فوجی عدالتوں کا آخر میں اس پہ بھی کامنٹ لینا چاہتی ہوں. تحلیل ہو گئی ہے، مسئلہ حل ہوا بھی نہیں ہے، کوئی نیئر فیوچر میں حل ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آتا. آپ خود کہہ رہے ہیں حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے، تو اپوزیشن ہی سنجیدہ ہو جائے. سر دیکھیں، اپوزیشن سنجیدہ ہو کے کیا کرے گی؟ کرنا تو حکومت نے ہے. توجہ تو دلا سکتے ہیں. توجہ 10 دفعہ ہم کیوں دلوائیں؟ جس کی ضرورت ہے، in the interest of the country. محترمہ ضرورت حکومت جو چلا رہے ہیں ان کی بتائیں نا. میں کیوں جا کے، ضرورت نہیں ہے حکومت کو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حکومت آ کر بتائے. اسمبلی میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، تقریر کر کے بتا دیں اتنے کیسز پینڈنگ ہیں. ہم نے کیا تھا، ہم اسمبلی میں آئے، ہم نے کہا جی یہ ایک ضرورت ہے، کنسنسس قائم کیا، اپوزیشن سے بات کی، پاس ہو گیا. ایکسٹینشن کا وقت آیا، بہت مخالفت تھی، پھر بھی ہو گیا. اب آپ ضرورت آ کر بتائیں، کر لیں. کیونکہ یہ یاد رکھیں، یہ ایک اندھا اور کالا قانون ہے، اس کو بکس پر نہیں ہونا چاہیے. مخصوص حالات تھے، اس میں تھا. اگر آج ایسے حالات ہیں، بتا دیں، لے لیں پرمیشن. کوئی ایسی بات نہیں، ایک دن میں مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر حکومت ضرورت محسوس کرتی ہے جو کہ افیئرز کو چلا رہی ہے تو وہ پھر بتائے اس کو. بہت شکریہ سر، آپ کا وقت ہوتا تو کچھ اور ایشوز پہ بھی آپ سے بات کرتی. ناظرین، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب سے خصوصی گفتگو آپ نے سنی. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.